الشهيد الشهيد الحسين الغريب الغريب الحسين الشهيد الشهيد الحسين اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال مولانا الحسین ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم علی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم بارگاہ حسینی میں مجلس حسینی میں سب بیٹھے ہوئے اور کلام حسین، تعلیمات حسین، سیرت حسین علیہ السلام سے آشنا ہو رہے ہیں، جن بزرگوں کے تربیت کی طفیل میں ہم سب کو یہ سعادت نصیب ملی ہے، جن مرحومین نے ان مجالس کا اہتمام کرنا ہمیں سکھایا ہے، جن علماء نے ان مجالس کی عظمت کے لیے زحمتیں اور خدمات انجام دی ہیں، خدا ان سب کو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ ہمارے زمانے میں جن شہیدوں نے حسین کا علم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، شہدائی انقلاب اسلامی، شہدائی مدافعین حرم، خدا ان تمام شہدائی مدافعین حرم کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرمائیں۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے اور اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کے راستے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء، خصوصاً شہداء مدافعین حرم کے سالار شہید قاسم سلیمانی اور شہید انجینئر ابو مہدی، اور اس راستے پر دیگر شہداء کی روحوں کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ہدیہ کرے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک صلوات۔ گزشتہ سال اسی بارگاہ میں خدا نے مجھ حقیر طالب علم کو یہ توفیق دی تھی کہ ہم نے مولا حسین علیہ السلام کے شب عاشوراء کے خطبے کے سلسلے میں 2-4 مجالس آپ کے درمیان پڑھی تھی، اور اس سال پھر یہ توفیق مجھ حقیر طالب علم کو نصیب ہو رہی ہے، آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور اس مرتبہ پھر ہم حسین علیہ السلام کے دسترخوان پر اپنی روحوں کو سیراب کریں گے، اور حسین علیہ السلام کے خطبات پر ایک نظر دوڑائیں گے۔ وہ خطبات، جس طرح کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا، وہ خطبات جو مولا حسین علیہ السلام نے بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں، غربت کے عالم میں، ایک جنگل میں، ایک بیابان میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رستگاری کے لیے لوگوں کو سنائے۔ جن کو مولا سنانا چاہتے تھے انہوں نے وہ خطبے نہیں سنے، لیکن بی بی زینب کبریٰ
سید سجاد علیہ السلام اور کربلا کے اسیروں کے جہاد کے طفیل میں وہ پیغام قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک کے لیے وہ پیغام پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے یزیدی صفات حسین علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں۔ اگر ہمیں حسینی بننا ہے، حسینی بننے کے لیے ہمیں دو کام کرنا ہے۔ ایک کام یہ کہ یزیدی خصلتوں کو چھوڑنا ہے اور حسینی خصلتوں کو اپنانا ہے۔ یزیدی صفات کو چھوڑنا ہے اور حسینی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یزیدی کوالٹیز کو اپنے سے دور کرنا ہے اور حسینی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یزیدی کردار کو چھوڑنا ہے اور حسینی کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یزید اور لشکر یزید کے اندر جو کوالٹیز تھی ان کو اپنے سے دور کرنا ہے، ان کے خلاف جنگ کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے کی زندگی سے دور کرنا ہے، اور وہ صفات جو حسین اور اصحاب حسین علیہم السلام کے کردار میں اور زندگی میں پائی جاتی تھی، ان صفات کو، ان کوالٹیز کو، ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی ان مجالس کا بہت بڑا ہدف ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، حسین لوگوں کے گریو بکا کے محتاج نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو حسین پر گریو بکا کرنے کے اور ان کی مجالس برپا کرنے کے محتاج ہیں۔ اگر انسانوں کو صحیح حیات کا راستہ چلنا ہے، اگر انسانوں کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے اور ایک انسانی زندگی جینا ہے، تو وہ حسین علیہ السلام اور کربلا کے سائے میں جی سکتے ہیں۔ لوگ آکسیجن کے اتنے محتاج نہیں ہیں، لوگ آکسیجن کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے لوگ حسینی تعلیمات اور حسینی سیرت کے محتاج ہیں۔ اگر لوگوں کو آکسیجن نہیں ملے گی، جیسے آج کل پرابلم ہے کورونا کی وجہ سے انسان کو کیا سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، تو یہ کورونا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی لے سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان حسینی سیرت سے آشنا نہ ہو تو زندہ ہو کر بھی ظاہری طور سے سانس اچھی طرح لیتا ہوگا، ہاسپٹل اس کو سرٹیفکیٹ دے گا، اس کو بریتھنگ میں، اس انسان کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بالکل یہ پرفیکٹ انسان ہے۔ لیکن اہم یہ نہیں ہے کہ ہمارا جسم کیا سانس لیتا ہو، اہم یہ کہ ہماری روح سانس لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہاسپٹل نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا ہے ہاں یہ انسان کورونا سے محفوظ ہے، لیکن ہماری روح مر چکی ہو؟ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یزیدی خصلتوں اور یزیدی صفات اور یزیدی کوالٹیز کو بھی پہچانیں۔ کون پہچانوائے گا؟ مولا حسین۔ یزید کو اتنا زیادہ کسی نے نہیں پہچانا جتنا یزید کو مولا حسین نے پہچانا ہے، اور یزیدی خصلتوں کو دنیا کے سامنے کسی نے برملا نہیں کیا جتنا مولا حسین علیہ السلام نے خود یزیدی خصلتوں کو، یزیدی کوالٹیز کو برملا کیا۔ پہلے ہی دن سے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی کردار میں، یزید کی زندگی میں جو کوالٹیز تھی، جو صفات تھی، جو خصلتیں تھیں، جو کردار تھا، مولا حسین نے واضح کر دیا، اپنا کردار بھی واضح کر دیا اور یزیدی کردار بھی واضح کر دیا۔ آج جس خطبے کی روشنی میں ہم کچھ صفات پر روشنی ڈالیں گے وہ مولا حسین علیہ السلام کا روز عاشوراء کا خطبہ ہے۔ روز عاشوراء مولا حسین علیہ السلام نے 2 خطبے دیے لشکر عمر سعد کے درمیان۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے نماز صبح کے بعد اپنے جوانوں کو تیار کیا، ہر ایک کی ذمہ داری معین کی، ہر ایک کی پوزیشن معین کی۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کی پوزیشن اور جس کی حیثیت امام معین کرتا ہے۔ حسینی اپنی مرضی سے اپنی پوزیشن معین نہیں کرتا، حسینی کی ذمہ داری امام معین کرتا ہے۔ حسینی اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، حسینی امام کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔
حسینی یہ نہیں کہتا میرا دل کیا کہتا ہے، حسینی یہ کہتا ہے حسین کیا کہتے ہیں۔ حسینی یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہتے ہیں، حسینی یہ دیکھتا ہے تنہا رہنے والا قلیل لشکر کے ساتھ حسین علیہ السلام کی مرضی کیا ہے۔ لشکر مولا حسین نے جب اپنے لشکر کی ذمہ داریاں معین کی، ہر ایک کی پوزیشن معین کی، کون کہاں رہے گا، زہیر کہاں رہے گا، حبیب کہاں رہے گا، میرا علمدار کہاں رہے گا، میرا علی اکبر کہاں رہے گا، اس کے بعد مولا حسین خیموں سے کچھ دور نکلے، لشکر عمر سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور لشکر عمر سعد کے سامنے کھڑے ہو کر مولا حسین علیہ السلام نے پہلے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی۔ اے لوگوں، عاشورہ کا منظر اپنے سامنے رکھیے، 30,000 کا لشکر مولا حسین کے سامنے، لیکن آخر تک مولا حسین کی یہ کوشش ہے کہ یہ لشکر عمر سعد ہدایت یافتہ بنے۔ مولا ان سے فرماتے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی، لوگوں میری بات سنو، ولا تعجلوا، جلدی مت کرو، حتی اعظکم بما هو حق لکم علی، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں، تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں، تاکہ میں تمہیں واعظ کروں، تاکہ میں تمہارے ساتھ دو باتیں ہدایت کی کروں، بما هو حق لکم علی، تمہاری ہدایت کا حق جو میری گردن پر ہے وہ حق مجھے ادا کرنے دو، دشمن کی ہدایت کا حق۔ مولا فرماتے ہیں اے دشمنوں ذرا خاموش ہو جاؤ، جلدی مت کرو، تمہارا ایک حق میری گردن پر ہے وہ حق مجھے ادا کرنے دو۔ دشمن کا بھی حق ہوتا ہے انسان کے اوپر، مخالف کا بھی حق ہوتا ہے انسان کے اوپر، گالی دینے والے کا بھی حق ہوتا ہے انسان کے اوپر، دوسری پارٹی میں رہنے والے انسان کا بھی حق ہوتا ہے انسان کے اوپر، ہماری مجلس میں نہ آنے والے انسان کا بھی حق ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہم سے کبھی نہ ملنے والے انسان کا بھی حق ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہمیں کبھی ساتھ نہ دینے والے انسان کا بھی حق ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہمیں کبھی ڈونیشن اور فنڈ نہ دینے والے انسان کا بھی حق ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہماری انجمن کو کبھی جوائن نہ کرنے والے انسان کا بھی حق ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ مولا فرماتے نہیں، یہ دیکھو یہ میرے دشمن ہیں، انہوں نے مجھے 3 دن سے مجھے میرے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، لیکن ان کی ہدایت کا حق میری گردن پر ہے۔ شہید مرزا مطہری کے بقول حسین کو جتنی ان کی نجات کی فکر تھی، ان بدبختوں کو اپنی نجات کی اتنی فکر نہیں تھی۔ حسین ان کی ہدایت کے لیے جتنے بے چین تھے وہ اپنی ہدایت کے لیے اتنے بے چین نہیں تھے۔ حسین کا دل جل رہا تھا یہ کیوں نارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا، اس لیے حسین بار بار ان کے سامنے جا رہے تھے۔ پہلا خطبہ یہ تھا، مولا حسین نے فرمایا جلدی مت کرو، تمہارا ایک حق ہے میری گردن پر، وہ حق مجھے ادا کرنے دو۔ وہ حق کیا ہے؟ تمہاری ہدایت کا حق، تمہیں اس ڈارکنیس سے نکالنے کا حق، تمہیں اس تاریکی سے نکالنے کا حق، تمہیں اس گمراہی سے نکالنے کا حق، تمہیں اس دنیا پرستی سے نکالنے کا حق میری گردن کے اوپر ہے، وہ حق مجھے ادا کرنے دو۔ 2 سال پہلے بنگلور میں میری مجالس کا عنوان تھا درد حسین، حسین کا درد۔ درد حسین کا درد کیا تھا؟ آج کے پولیٹیشن کا درد نہیں تھا کہ ان کی ساری سعیوں کوششوں ایکٹیویٹیز کا درد ایک ہوتا ہے، اقتدار۔ حسین کا سب سے بڑا درد یہ تھا انسانوں کی نجات۔ حسین کا سب سے بڑا درد یہ تھا انسانوں کی نجات۔ لہذا اسی درد کا اظہار مولا فرماتے ہیں جلدی مت کرو، لیکن اسی دوران حسین علیہ السلام کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر اور اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو بھیجا، جا کے خیمے میں دیکھو یہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے۔
ظاہر سی بات ہے جس خیمے میں 3 دن تک بچوں کو پانی نہ ملا ہو تو وہاں بچے کیا رونے کی آواز نہیں آئے گی تو اور کیا آواز آئے گی. اسی لیے میں نے کہا کربلا کا منظر سامنے رکھیے, پھر مولا حسین علیہ السلام کے خطبے پر غور کیجئے اور مجھے بھی اس خطبے پر غور کرنے کی توفیق دے. پھر جب خیمے میں بچوں نے خاموشی اختیار کی, پھر مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے کو جاری رکھا اور مولا حسین علیہ السلام لشکر عمری سعد سے دوبارہ مخاطب ہوئے. دوبارہ جب مولا حسین علیہ السلام مخاطب ہوئے, پھر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر, بندگان خدا خوف خدا کرو, دنیا سے بچو. یہ جو جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم یہ اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہو, اس دنیا سے بچو, یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. پھر مولا فرماتے سمجھا رہے ہیں ان کو فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَقِيَتْ عَلَىٰ أَحَدٍ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ لَّكَانَتِ الْأَنبِيَاءُ أَحَقُّ بِالْبَقَاءِ. اے لشکر عمر سعد, دنیا حاصل کرنے کے لیے تم نے میرا 3 دن پانی روکا, میرے بچوں کا پانی روکا. چاہتے کیا ہو, دنیا حاصل کرنے چاہتے ہو. مولا ان کو دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں. مولا فرماتے فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَقِيَتْ, اگر یہ دنیا کسی ایک انسان کے لیے باقی رہنے والی ہوتی. غور سے سنیے گا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ SOPs کو فالو کر رہے ہیں, ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ کربلا کا جو چھوٹا لشکر تھا وہ دنیا کا سب سے منظم ترین لشکر تھا. کربلا کے 72 انسانوں میں وہ ڈسپلن تھا جو شاید آسمان نے اپنے نیچے ایسی ڈسپلنڈ لشکر اور ایسی ڈسپلنڈ قوم اور منظم قوم نہیں دیکھی تھی. مولا ان سے فرماتے دنیا کی حقیقت سمجھا رہے, اس لیے کہ وہ دنیا کی وجہ سے اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں. اے دنیا کے اسیرو فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَقِيَتْ عَلَىٰ أَحَدٍ, اگر یہ دنیا کسی کے لیے باقی رہنے والی ہوتی, او بقی علیہا احد, یا اگر کوئی دنیا کے لیے باقی رہنے والا ہوتا. دونوں چیزیں, اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہنے والی ہوتی اور اگر کوئی دنیا کے لیے باقی رہنے والا ہوتا, مولا فرماتے ہیں لَقَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَحَقُّ, تو وہ انسان جو دنیا کے لیے باقی رہنے والا یا جس کے لیے دنیا باقی رہنے چاہیے تھی, اس کا سب سے زیادہ مستحق اور سزاوار انسان خدا کے انبیاء اور خدا کے مرسلین تھے. لیکن وہ بھی دنیا کے لیے باقی نہیں رہے اور دنیا بھی ان کے لیے باقی نہیں رہی. مولا ان کو سمجھاتے جا رہے ہیں. پھر جب مولا کی باتوں کا اثر نہیں ہوا, پھر مولا نے ان کی ایک ایک صفات گننا شروع کی. پھر آگے چل کر مولا چھوڑ رہا ہوں, ایھا الناس ان اللہ تعالی خلق الدنیا فجعلها دار فنا. اے لشکر عمر سعد, تم کیا سمجھتے ہو, جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم مجھے اور میرے بچوں کو اور میرے اس بھوکے پیاسے لشکر کو قتل کرنے جا رہے ہو, تمہیں کیا خیال ہے یہ دنیا باقی رہنے والی ہے؟ خدا نے اس دنیا کو دار فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی قرار دیا. یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں. فالمغرور من غرته والشقی من فتنته, سب سے زیادہ دھوکہ کھانے والا وہ انسان ہے جو دنیا سے دھوکہ کھائے. کبھی کبھی انسان دنیا کے کاروبار میں, بزنس میں کسی سے دھوکہ کھاتا ہے, پھر انسان پچھتاتا ہے. مولا فرماتی نہیں, یہ بڑا دھوکہ نہیں ہے. بڑا دھوکہ یہ کہ انسان دنیا سے دھوکہ کھائے اور اس دنیا کو اپنے لیے بقا اور باقی رہنے والا گھر سمجھے. پھر مولا فرماتے ہیں قد اجتمعتم علی امر, تم نے ایک ایسے کام کے لیے اتفاق کیا ہے. یونائٹ کہتے ہیں نا کچھ لوگ, تم ایک ایسے کام کے لیے یونائٹ ہوئے ہو, متحد ہوئے ہو, تم نے ایک ایسے کام کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہے. قد اسقطتم اللہ فیہ علیکم,
کہ اس کام کے لیے تم متحد ہوئے ہو جس کام پر اتحاد کرنے سے تم سب سے پہلے خدا کو ناراض کرنے جا رہے ہو. تم نے ایسے کام پر 30,000 لشکر نے ایسے کام پر اتحاد کیا ہے جس کا رزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا رزلٹ اس کا یہ ہے کہ تم نے اتحاد کیا ہے، تم متفق ہوئے ہو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہے کہ تم سب خدا کو ناراض کر رہے ہو. مخلوق کو راضی کر کے خالق کو ناراض کر رہے ہو، لوگوں کو راضی کر کے مالک کو ناراض کر رہے ہو. پھر مولا فرماتے ہیں جب اثر نہیں ہوا مولا کی باتوں کا، پھر مولا فرماتے ہیں فنعم الرب ربنا، میرا خدا کتنا بہترین رب ہے. دعائے عرفہ میں بھی مولا نے اپنے رب کی تعریفیں کی نا، اکثر سنا ہوگا، بزرگ علماء ابھی یہاں سے گئے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم قاضی عسکری صاحب، خدا ان کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیے. نعم الرب ربنا، میرا خدا بہترین خدا ہے. جس خدا کے بارے میں دعائے عرفہ نے مولا نے فرمایا اندھی ہو جائے وہ آنکھ میرے معبود جس آنکھ کو تو نظر نہ آئے. دعائے عرفہ میں مولا حسین کے جملے، میرے مالک تو کب نگاہوں سے غائب تھا کہ تجھے ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل لانے کی ضرورت پڑے. حسین کی توحید. کس کی توحید؟ حسین کی توحید. ان کی نہیں جن کا پیجامہ بہت اوپر ہوتا ہے اور پھر ہر شیطان کے مقابلے میں جھک جاتے ہیں. اس روئی زمین پر ایک طبقہ ہے جو بہت توحید کرتا ہے، لیکن دنیا کے شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں. اس وقت عرب دنیا میں سب سے زیادہ توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ آج کے شیطانوں کے مقابلے میں عرب دنیا میں ان کی پرستش ہو رہی ہے. بن سلمان ٹرمپ کی عبادت کر رہا ہے، سارے عرب ملک کیا نیتن یاہو کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جن کو شرک کا الزام لگایا جاتا ہے، ان کے بقول جن رافضیوں پر، جن شیعوں کو کیا شرک کا الزام لگایا جاتا ہے، ان شیطانوں کے مقابلے میں یہی حسینی لشکر لبنان میں، عراق میں، ایران میں ننگی تلوار بنی ہوئی ہے. پوری دنیا لوگ امریکہ کے مقابلے میں سرنڈر ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ جو امریکہ کو اپنے ارادوں کے مقابلے میں سرنڈر کر رہے ہیں، اس لشکر کا نام ہے لشکر حسینی، لشکر خمینی، لشکر خامنئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو توحید ہے نا، وہ عام لوگوں سے توحید نہیں لی ہوئی، ملا سے لی ہوئی توحید نہیں ہے، حسین سے لی ہوئی توحید ہے. اس وقت حزب اللہ کے پاس جو توحید ہے وہ کسی ملا سے لی ہوئی توحید نہیں ہے، دعائے عرفہ سے لی ہوئی توحید ہے، کربلا سے لی ہوئی توحید ہے. کربلا سے لی ہوئی توحید کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ساتھ 72 ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں 30,000 ہوتے ہیں. 30,000 کے مقابلے میں 72 جھکتے نہیں ہیں، مرتے ہیں لیکن جھکتے نہیں. مولا فرماتے فنعم الرب ربنا، میرا رب کتنا بہترین رب ہے. پھر اس کے بعد جب اتنا سمجھانے کے بعد، اس شفقت کے ساتھ سمجھانے کے بعد، ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا، لوگوں جلدی مت کرو. ایک انسان، ایک لشکر جس نے مولا حسین کو پانی روکا، ایک انسان جس نے مولا حسین کے بچوں کو 3 دن 4 دن بھوکا پیاسا رکھا، اور پھر حسین اس شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی. لوگوں جلدی مت کرو، میری بات سنو، تمہارا حق ہے میری گردن پر، وہ حق مجھے ادا کرنے دو. وہ حق تمہاری ہدایت کا حق ہے، تمہاری رستگاری کا حق ہے، تمہیں نجات دینے کا حق ہے، تمہیں ناری جہنم سے بچانے کا حق ہے، تمہیں جنت تک پہنچانے کا حق ہے. وہ حق مجھے ادا کرنے دو. زمین نے اپنے نیچے ایسے کسی مہربان انسان کو دیکھا ہوگا؟
اور وہ جس لشکر کے مقابلے میں حسین اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، روایت میں ہے حسین علیہ السلام کے خطبوں کے مقابلے میں وہ لوگ شور کر رہے تھے، ڈول بجا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، لیکن حسین علیہ السلام کی آواز کو کیا لوگوں کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ تو جب ان کا یہ حال مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا، مولا حسین علیہ السلام نے کہا میرا رب بہترین رب ہے، وَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتُمْ وَبِئْسَ الْعَبِيدُ أَنْتُمْ، میرا رب کتنا بہترین رب ہے اور تم کتنے بدترین لوگ ہو۔ پھر آگے چل کر حسین علیہ السلام کا لہجہ شفقت سے جو شروع ہوا وہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ان کی 20-25 کوالٹی مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء کے 2 خطبوں میں لشکر عمر سعد کی بیان کی۔ میرا رب کتنا بہترین رب ہے، وَبِئْسَ الْعَبِيدُ أَنْتُمْ، اور تم کتنے بدترین لوگ ہو۔ بِئْسَ الْعَبْدُ، بدترین لوگ۔ بتایا بھی کیوں تم بدترین لوگ ہو۔ یہ بِئْسَ الْعَبْدُ، بدترین لوگ، یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ بدترین لوگ کون ہیں؟ تمام علماء کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ فرمایا نعم الرب ربنا، میرا رب کتنا بہترین رب ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شب عاشوراء مولا حسین علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن خالق کی حمد و ثنا کی۔ وہ امام خالق کی حمد و ثنا کیوں نہیں کرے گا کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں اس کا لشکر وفا نبھا رہا ہے۔ حسین ان سے جانے کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا اران اللہ ذالک ابدا۔ حسین آپ ہم سے جانے کو کہہ رہے ہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ شب عاشوراء علمداری کربلا کے الفاظ تھے، لا اران اللہ ذالک ابدا۔ حسین خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے، ہم اس دن سانس نہ لیں، ہماری دل کی دھڑکنیں رک جائے اس دن، جس دن ہم حسین کو تنہا چھوڑے، جس دن انسان کا رشتہ امام سے جدا ہو جائے، جس دن انسان حسین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، دنیا کے تمام لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے باوجود ایسا انسان مردہ ہے۔ زندہ کہنے کے لائق وہی انسان ہے جو اپنے وقت کے امام سے کنیکٹڈ ہو۔ آج سوشل میڈیا نے ہمیں کروڑوں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ امام زمانہ سے کنیکٹ نہیں ہیں، دنیا کے لوگ لاکھوں لوگ آپ کو فالو کریں، آج کل یہ بھی ہے نا کس کو کتنے فالو کرتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے رہتے ہیں ٹویٹر پر کس کو کتنے فالو کرتے ہیں، انسٹاگرام پر کتنے کس کو فالو کرتے ہیں، فیس بک پر کس کو کتنے فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نہیں فالو کرتا ہے لیکن آپ وہ کام کرتے ہیں کہ وقت کا امام آپ سے راضی ہے، اگر پوری دنیا آپ سے کیا انفالو بھی کرے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں فنعم الرب ربنا، روز عاشوراء مولا حسین علیہ السلام کا خطبہ، میرا معبود کتنا بہترین معبود ہے، وَبِئْسَ الْعَبِيدُ أَنْتُمْ، اور اے لشکر عمر سعد تم کتنے بدترین لوگ، بِئْسَ الْعَبِيدُ۔ کیوں؟ علامہ طباطبائی قرآن کی ایک آیت، یہ جو ٹرم ہے نا بِئْسَ الْعَبِيدُ، اس طرح کے الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور اس طرح کے الفاظ روایات میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں ان شر الدواب، روئی زمین پر چلنے والے بدترین لوگ، بدترین جانوروں میں سے، بدترین چہرپایوں میں سے بدترین۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ روئی زمین پر رینگنے والے چلنے والے مخلوقات میں سے بدترین انسان وہ ہے
جس کو خدا نے عقل دی ہے لیکن وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا. ان شر الدواب الصم البکم الذین لا یعقلون. پھر اسی طرح کی ایک آیت اور ہے قرآن کی آیت, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, اس روئی زمین پر رینگنے والے ان جانوروں سے بھی بدتر, ان کیڑے مکوڑوں سے بھی بدترین انسان وہ ہے جو کفر اختیار کرے, جو نعمت ہدایت کو ٹھکرا دے. مولا نے فرمایا بیس العبید انتم, تم بدترین لوگ ہو. کیوں؟ علامہ طبائی فرماتے ہیں کفر کیوں بدترین نعمت ہے؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے سب سے بہترین نعمت یہ نہ ہوا ہے, نہ یہ درخت ہے, نہ یہ دولت ہے, نہ یہ اولاد ہے. اس روئی زمین پر انسان کے لیے سب سے بہترین نعمت ہدایت کی نعمت ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں روئی زمین پر سب سے بہترین نعمت انسان کے لیے ہدایت کی نعمت ہے. ہدایت کی نعمت سب سے بہترین نعمت ہے. لشکر عمر سعد کے سامنے ہدایت کا چراغ جل رہا ہے, ہدایت کا چراغ جل رہا ہے. بار بار ان کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں, وہ سننے رہے ہیں, ڈول بجا رہے ہیں. مولا نے فرمایا بیسل عبید انتم, تم بدترین لوگ ہو کہ تمہارے سامنے ہدایت کا چراغ جل رہا ہے. ایک بھوکا انسان, ایک پیاسا انسان, ایک تشنہ لب انسان, جس کے بچے بھی بھوکے ہیں, جس کے ساتھی بھی بھوکے ہیں, جس کے اہل و عیال بھی بھوکے ہیں, وہ خود بھی بھوکا ہے, لیکن تمہاری ہدایت کی فکر ہے, لیکن تم اس ہدایت پر کیا غور نہیں کرتے ہو, سنتے نہیں ہو, اس ہدایت کے راستے پر چلتے نہیں ہو. اس لیے مولا نے فرمایا بیسل عبید انتم, تم اس روئے زمین پر بدترین لوگ ہو کہ تم نعمت ہدایت کو ٹھکرا رہے ہو, نعمت ہدایت کو ٹھکرا رہے ہو. عقل سے کام نہ لینے والے انسانوں کو خدا نے کہا بدترین لوگ. اتنا ہی نہیں کہا بلکہ عقل سے کام نہ لینے والے انسانوں کو, آج کل ممبر پر لوگ کہتے ہیں ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ کیا ماننے والوں کے لیے نہیں. اسلام کہتے ہیں پہلے سمجھو پھر مانو. آج کل بہت سارے ممبر پر بیٹھنے والے ہیں نا, سرحد کے اس طرف بھی اور سرحد کے اس طرف بھی. جب ممبر پر بیٹھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, چلا کر کہتے ہیں, اور پھر نیچے بے شعور مجمع تالیاں بھی ان کو داد بھی دیتا ہے. سمجھنے والے کے لیے نہیں بلکہ ماننے والوں کے لیے نہیں. قرآن کہتا پہلے سمجھو اور سمجھنے کے بعد مانو. قرآن کہتا ہے, جیسے اس آیت میں بدترین لوگ کہا گیا, قرآن کی ایک آیت ہے کہ نجس ترین لوگ کون ہیں, پلید ترین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قرآن کہتا ہے, دو جگہ پر قرآن نے پلید کا استعمال کیا ہے. ایک ان کے لیے اسی طرح جس طرح یہ آیت اس کفر کو کہا گیا ہے بدترین لوگ کہا گیا ہے, اسی طرح اور عقل سے کام نہ لینے والوں کو کیا بدترین مخلوق کہا گیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. دولت عقل کو استعمال نہ کرنے والے سب سے زیادہ پلید انسان وہ کہلاتے ہیں. پلید انسان, سب سے بڑی پلیدی انسان کے لیے کیا ہے, سب سے بڑی گندگی انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ گندگی جس کے خلاف آج کل لوگ لڑ رہے ہیں نا, صفائی کے لیے کرمچاری, جس صفائی کو دور کرنے کے لیے صفائی کرمچاری لڑتے ہیں, یا جو نعرہ دیا جاتا ہے کیا سوچھ بھارت, کیا ہاں ابھیان, پتہ نہیں سوچھ ہوا یا نہیں ہوا. ہاں صفائی کی جو مہم چلاتے ہیں نا, اوپر پرائم منسٹر سے لے کر نیچے تک کچھ صاف تو نہیں ہوا. ہاں ملک صاف ہو گیا ہے کرپشن سے. ہاں ملک کس سے صاف ہو گیا؟ کرپشن سے صاف ہو گیا ہے, اوپر سے نیچے تک. لیکن کوئی گلی صاف نہیں, کوئی کوچا صاف نہیں, ہاں کوئی اسکول صاف نہیں, کوئی ہاسپٹل صاف نہیں, ہاں کوئی سڑک صاف نہیں ہے. گجرات تو ماڈل تھا, گجرات کی سڑکوں کا حال آپ کو پتا ہے, ان کی کیا کچھ صاف نہیں ہوا ہے.
لیکن جو سڑکوں پر گندگی ہے، کیا وہ گندگی بڑی گندگی ہے؟ شاید عام لوگوں کی نگاہوں میں گندگی وہ، اس لیے شہید مرزا مطہری کہتے ہیں وہ گندگی جس کے خلاف انبیاء لڑتے ہیں وہ ظاہری گندگی نہیں ہوتی ہے، وہ گندگی جس کے خلاف انبیاء لڑتے ہیں وہ شعور کی گندگی ہوتی ہے، فکر کی گندگی ہوتی ہے اور عقل کی گندگی ہوتی ہے۔ انبیاء جس گندگی کو مٹانے کے لیے لڑتے ہیں نا، انبیاء جس گندگی کو دور کرنے کے لیے سعی و تلاش کرتے ہیں نا، وہ کون سی گندگی ہے؟ وہ ظاہری گندگی نہیں، اگرچہ اس کو بھی النظافۃ من الایمان کہا گیا ہے، لیکن وہ قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، عقل سے کام نہ لینے والے سب سے گندے لوگ ہیں۔ اور اس لحاظ سے دیکھیے ان انسانوں کا کام کتنا عظیم کام ہے، جو لوگوں کے اندر شعور اور فکر کو جگانے کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، سب سے پلید وہ انسان ہے جو ایمان نہ لائے۔ یہ ایک اور آیت ہے، جس طرح ان شر الدواب الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مخلوق وہ ہے جو عقل سے کام نہ لے، اور ایک جائے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدترین انسان وہ ہے جو کفر اختیار کرے، ہدایت کو چھوڑ دے۔ تو بہترین کیا ہے؟ قرآن عقل سے استعمال نہ کرنے والا، ان وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، عقل سے جو کام نہ لے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہ لائے، جس انسان کا دل محبت خدا سے خالی ہو، جس انسان کا دل محبت رسول سے خالی ہو، جس انسان کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہو، جس انسان کا دل محبت امام زمانہ سے خالی ہو، جس انسان کا دل پاک و پاکیزہ انسانوں سے خالی ہو، اس سے زیادہ پلید انسان کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ پلید انسان کوئی نہیں ہے۔ تو عقل سے کام نہ لینے والے کو قرآن نے کہا بدترین لوگ، نعمت ہدایت کو ٹھکرانے والوں کو قرآن نے کہا بدترین لوگ، ایمان نہ لانے والوں کو قرآن نے کہا بدترین لوگ، کفر اختیار کرنے والوں کو قرآن نے کہا بدترین لوگ۔ اور اگر آپ روایت میں جائیں گے یہی ٹرم، یہی اصطلاح تھوڑی سی کیا تبدیلی کے ساتھ، بدترین لوگ کون ہیں؟ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، نہج البلاغہ متعدد جگہ پر ابغض الخلائق، ابغض الناس، شر الناس، بدترین انسان، خلائق میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 130 میں فرماتے ہیں بدترین انسان کون ہے؟ بدترین انسان کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ انسان ہے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے، بدترین انسان مولا فرماتے وَإِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، خدا کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑا، جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑا۔ کوئی بچہ ہوتا نا جس کو ماں باپ گھر سے نکال دیتے نافرمانی کی وجہ سے، لیکن ماں باپ کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو واپس بلانے کے لیے، لیکن کچھ بچے کثافت میں، گناہ میں، کیریکٹر میں اتنا گر جاتے ہیں ماں باپ ان کا چہرہ تک بھی کیا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ مولا فرماتے بدترین انسان وہ ہے جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑا ہو۔ اس لیے امام زین العابدین دعا میں فرماتے ہیں ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، میرے مالک ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا۔ کس حال پر؟ ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، اتنے لمحے کے لیے، جس لمحے، جس منٹ، جس ثانیہ میں ایک انسان اپنی اس آنکھ کو کیا بند کرتا کھولتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں
معبود میں تیرا اتنا محتاج ہوں، اتنا محتاج ہوں، اتنا محتاج ہوں، آپ کے بغیر وہ معمولی ٹائم بھی نہیں رہ سکتا ہوں جو معمولی ٹائم انسان آنکھ کھولنے اور آنکھ بند کرنے میں کیا لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں طرفۃ عین۔ لائٹ جل رہی ہے، اگر ابھی سوئچ آف کیا جائے معمولی وقت کے لیے، اتنی دیر کے لیے اس لائٹ، یہ لیمپ کیا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، تاریکی چھا جائے گی۔ جہاں انسان خدا سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو انسان کی زندگی میں تاریکی چھا جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان ابغض الرجال الی اللہ تعالی لعبدا وکلہ اللہ الی نفسہ۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ جو مولا نے خطبہ روز عاشورہ میں لشکر عمری ساتھ سے کہا بدترین لوگ ہو تم، یہ بدترین لوگ کن کن لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا؟ قرآن نے کن کے لیے بدترین کا لفظ استعمال کیا؟ روایات میں کن کے لیے یہ بدترین کا لفظ استعمال کیا گیا؟ ہر گناہ کے لیے تو نہیں، ہر گناہ گار کے لیے تو نہیں، ہر کام کے لیے تو نہیں۔ فرمایا ان ابغض الخلائق، ابغض الرجال، وہ انسان جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑا ہو، جائرن عن قصد السبیل، سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہو، سائرن بغیر دلیل، جو بغیر رہنما اور بغیر امام اور بغیر پیشوا کے راستہ چلتا ہو۔ جیسے آج کل عزاداری میں ایک کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری کو مرجعیت سے جدا کیا جائے، عزاداری کو امامت سے جدا کیا جائے، عزاداری کو ولایت سے جدا کیا جائے، عزاداری کو مراجع کرام کی گائیڈنس سے جدا کیا جائے، عزاداری کو ہوس پرستوں کے حوالے کیا جائے۔ یہ جو سرد کے اس طرف سرد کے اس طرف ملنگ و چلن جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عزاداری کے ساتھ مرجعیت کا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں ہماری ایک ایک سانس کا امامت و نبوت اور ان کے جانشینوں کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ عزاداری نہیں ہے جو وقت کے مرجعیت اور رہبریت اور امامت کے بغیر برپا کی جائے، وہ عزاداری لندن اور امریکہ کے پسند کی عزاداری ہوگی، امام زمانہ کے پسند کی وہی عزاداری ہوگی جو مرجعیت کے فتاووں کے سائے میں برپا کی جائے۔ ایک کم فتنہ تھوڑی ہے، چونکہ دشمنوں نے عزاداری کے ذریعے بہت مار کھائی ہے ایران میں، عراق میں، لہذا وہ عزاداری کے پیچھے لگے ہوئے کہ عزاداری بغیر امام کے ہو، عزاداری بغیر ولی کے ہو، عزاداری بغیر پیشوا کے ہو، عزاداری بغیر ریموٹ کنٹرول کے ہو، عزاداری کا کوئی کمانڈنگ سینٹر نہ ہو۔ مولا فرماتے بدترین انسان وہ ہے جو بغیر رہنما کے کام انجام دیتا ہو، بدترین انسان وہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان دعی الی حرث الدنیا عمل، اگر اس انسان کو دنیاوی کام کے لیے پکارا جائے تو رات کے 2 بجے بھی اٹھتا ہے۔ ہاں، اگر الیکشن میں ایک بہت بڑی ریلی کرانا ہو تو دن رات انہی سڑکوں پر، جن سڑکوں پر چلتے ہوئے کیا دین کے کاموں میں بہانے بناتا ہے نا، چلتا ہے دنیاوی کاموں کے لیے۔ اب اگر دینی کام کے لیے کہیں گے اس جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، کسی مکتب کے لیے، کسی درسگاہ کے لیے، کسی قومی کام کے لیے، ہزاروں بہانے کیا تلاش کرتا ہے۔ مولا فرمانے بدترین وہ لوگ ہیں جب اگر اس کو دعوت دی جائے دنیا کے لیے فوراً اٹھتا ہے، فوراً سلوک کرتا ہے، اور اگر اس کو آخرت کے لیے بلایا جائے، دین کے لیے بلایا جائے، امام زمانہ کے لیے بلایا جائے، بیداری کے لیے بلایا جائے، تربیت کے لیے بلایا جائے، آگاہی کے لیے بلایا جائے، شعور کے لیے بلایا جائے، کسل، تو وہ 1000 قسم کے بہانے بناتا ہے۔ گندی سیاست میں جانا ہو تو خطرات مول لیتا ہے، امامت کا راستہ طے کرنا ہو تو خطرات کا بہانہ بناتا ہے، اہل دنیا کو خوش کرنا ہو تو خطرات میں کود پڑتا ہے، امام زمانہ کو راضی کرنا ہو تو خطرات کا بہانہ بناتا ہے۔ اور اس حدیث پر عمل کرنے والے، کہ دینی کاموں میں پیش رہنے والے، آخرت کے کاموں میں پیش رہنے والے،
سربلندی کے کاموں میں پیش پیش رہنے والے، عزت کے کاموں میں پیش پیش رہنے والے، سرفرازی کے کاموں میں پیش پیش رہنے والے، شیعوں کی عصمت و عفت کو بچانے والے کاموں میں پیش پیش رہنے والے، شیعوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کے کاموں میں پیش پیش رہنے والے، اسی لشکر کا نام ہے مدافعین حرم۔ مدافعین حرم کون ہے؟ جب دین کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، جب شیعوں کی ناموس کا خطرے میں دیکھتے ہیں تو وہ خطروں میں کود جاتے ہیں، قاسم سلیمانی اور انجینئر ابو مہدی کی طرح اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ عظمی سید علی خامنئی کا جملہ، ان کے دفتر کے بین الاقوامی امور آیت اللہ قمی نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ میں نے ایک دن قاسم سلیمانی سے کہا، سلیمانی صاحب اپنی حفاظت کیا کیجئے، آپ تو اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ایسے ہی بغیر حفاظت کے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں حفاظت کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا ہے، مختلف میٹنگوں میں جاتے ہیں سیکورٹی کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو حفاظت کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ رہبر کے آفس کے بین الاقوامی امور کے ہیڈ ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں، فیس بک پر شاید ہوگی، مختلف سائٹوں پر ہوگی، تو کہتے ہیں قاسم سلیمانی نے مجھ سے کہا، ہم لوگ بہانے بناتے ہیں نا، جب دین کا کام کرنا ہو تو کیا خطرات کا بہانہ بناتے ہیں، جب دنیاوی امور کا مسئلہ ہو تو خطرات میں کود جاتے ہیں۔ نہیں، حسینی وہ ہے جو دین کے کام کے لیے خطرات میں کود جاتا ہے۔ کس کی طرح؟ مدافعین حرم کی طرح، قاسم سلیمانی کی طرح۔ تو یہ آیت اللہ قمی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، قاسم سلیمانی صاحب آپ اپنی حفاظت کا تو کچھ خیال کیجئے، اپنی سیکورٹی بڑھائیے، اپنے ساتھ 5-10 لوگ رکھیے، آگے پیچھے 2-4 گاڑیاں رکھیے، اب معمولی انسان تھوڑی ہے، عراق بھی آپ کے حوالے، شام بھی آپ کے حوالے، مقدس مقامات کی حفاظت آپ کی ذمہ داری، یمن کے ننگے پیر چلنے والے ان مجاہدوں کی ذمہ داری آپ کی ہے، لبنان کے شیعوں کی عصمت و عفت کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے، عراق کے نوجوانوں کو بالوں پر دینا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، ایران اور افغانستان کے نوجوانوں کو بالوں پر دینا بھی آپ کی ذمہ داری، اپنی حفاظت کیجئے۔ تو کہنے لگے، قاسم سلیمانی نے کہا اگر میں اپنی حفاظت میں پڑ جاؤں تو میں ان ملکوں اور ان نوجوانوں اور دین کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ اگر میں کس کا خیال کروں؟ اپنی حفاظت کا خیال کروں، اگر اپنی حفاظت کا خیال کروں۔ یہ کون نسل ہے؟ یہ علی سے پیغام لینے والی وہ بہترین نسل، وہ بدترین نسل اور یہ بہترین نسل جو دین کے لیے خطرات میں کودتی ہے، جو عصمت بچانے کے لیے خطرات میں کودتی ہے، جو عفت بچانے کے لیے خطرات میں کودتی ہے، جو مقدس مقامات کو بچانے کے لیے خطرات میں کودتی ہے، جو مظلوموں کو بچانے کے لیے خطرات میں کودتی ہے، جو محروموں کو بچانے کے لیے خطرات میں کودتی ہے، جو پاک دامن عورتوں کو بچانے کے لیے خطرات میں کودتی ہے، جو کرسچن لڑکیوں اور کرسچن ماؤں اور بہنوں کو بچانے کے لیے خطرات میں کودتی ہے۔ نہیں، یہ اپنے قاتلوں اور ان قاتلوں جو قاتل ان کو رات بھر جگتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، یہ ان قاتلوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی بچوں کی گھروں کی حفاظت کے لیے بھی کیا خطرات میں کودتے ہیں۔ بات سے بات ہلی، داعش کے ایک جنگجو نے سرنڈر کیا سوریا میں یا عراق میں، اس سے پوچھا گیا سرنڈر کیوں کیا، ہتھیار ڈال دیے؟ کہا میرے بابا نے خط لکھا، میری ماں نے پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ کہا میرے بیٹے تو جس ایرانی کو، یا ان کے بقول، اگرچہ یہ ٹرم ٹھیک نہیں ہے، ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، تو جس رافضی کو مارنے کے لیے رات بھر جاگتا ہے، رات بھر پلان کرتا ہے، تمہاری عدم موجودگی میں تیرے بچوں، تیری بیوی اور تیرے ماں باپ کی ضروریات زندگی، کھانا پینا کپڑا، رات کے اندھیرے میں وہی ایرانی، وہی رافضی ہمارے گھر پہنچا دیتا ہے۔
لبید انتم، تم بدترین لوگ ہو. مولانا لشکری عمر سعد سے کہا ہدایت کا چراغ تمہارے سامنے جل رہا ہے. یہ بدترین لفظ، یہ اصطلاح قرآنی اصطلاح ہے، مختلف الفاظ استعمال کیے گئے. احادیث میں مختلف لوگوں کو کہا گیا بدترین لوگ. تو مولا فرماتے ہیں کہ بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جب دنیا کا مسئلہ آتا ہے سارے خطرات مول لیتے ہیں، سب کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، سب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، سب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، سب گلے شکوے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، جب بیداری کی بات آتی ہے، جب قوم کو عزت دینے کی بات آتی ہے، جب قوم کی عصمت و عفت کو بچانے کی بات آتی ہے، جب قوم کی تعلیمی لیول بہتر بنانے کی بات آتی ہے، جب قوم کی تربیتی لیول بچانے کی بات آتی ہے، جب قوم کو بدعتوں سے بچانے کی بات آتی ہے، جب قوم کی مورل لیول بڑھانے کی بات آتی ہے، جب قوم کے اخلاق و کردار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ کیا مولا فرماتے کسل، تو وہ سست ہو جائے، ٹائم نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو شہدائی مدافعین حرم وہ نسل ہے جنہوں نے اہل بیت کے لیے سب کچھ چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھوڑا، گھر کو بھی چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑا. ایک وصیت نامہ ہے شہداء کا میرے پاس، اس وصیت نامے میں ایک شہید مدافعین حرم کا جب جنازہ عراق سے واپس آیا یا سوریہ سے واپس آیا تو اس وقت اس کی بیٹی 20 دن کی ہو چکی تھی. کتنے دن کی؟ 20 دن کی. یہ وہ بہانے ہیں، اگر بڑے بڑے علامات انسان بڑے بڑے عالم دین کے سامنے بھی آ جائے نا تو وہ انسان ایسے موقع پر ذمہ داری چھوڑتا ہے، گھر کے ساتھ چپکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ چپکتا نہیں، میرے ہاں ولادت ہونے والی ہے. یہ نسل حسینی، یہ نسل خمینی، یہ نسل خامنئی، یہ نسل سیستانی، ان کو نہ گھر بچانے کی فکر ہے، ان کو نہ بیوی بچے کی فکر ہے، ان کو اگر فکر ہے شیعوں کی، مسلمانوں کی تقدس و عزت و عفت و اس کی بچانے کی فکر ہے. اسی لیے امام خامنئی، اسی لیے رہبر معظم فرماتے ہیں انجینئر ابو مہدی کو میں ہر رات نماز شب میں دعائیں دیتا ہوں اور ان کو یاد کرتا ہوں. کون؟ انجینئر ابو، شہید قاسم سلیمانی کا ساتھی، زندگی کا بھی ساتھی، اور ایک ساتھ جینے والے دو لوگ، حسینی شیعہ، اور ایک ساتھ مرنے والے، ایک ساتھ شہادت کا جام پینے والے، ایک ساتھ علی اکبر کی طرح جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ انجینئر ابو مہدی. رہبر فرماتے ہیں انجینئر ابو مہدی نسل حسینی، گھر چھوڑنے والا ایک انسان انجینئرنگ کرنے کے بعد، ڈاکٹری کرنے کے بعد ہزار بہانے بناتا ہے کہ بھائی مجھے کلینک سے فرصت نہیں ہے، مجھے آفس سے فرصت نہیں ہے. انجینئر ابو مہدی نے کہا نہیں، انجینئرنگ کو لات مارو، نوکری کو لات مارو. اس وقت بڑی ذمہ داری ہماری آبرو بچانے کی ذمہ داری ہے. مقدس مقامات ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے، ہماری دھڑکن ہے. اس کو بچانے کے لیے اس انجینئر نے سب کو لات مار دی. اور پھر ایسے لوگ اپنے وقت کے نائب امام کے بھی پیارے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ امام زمانہ کے بھی پیارے ہوتے ہیں. شہداء کی بات چلی، شہداء حرم کی بات چلی. ہم ایک خال کے نیچے آزاداری کر رہے ہیں، اور ہم ایک خال کے نیچے، اے سی اور فین کے نیچے کربلا کے شہیدوں کو سلام کر رہے ہیں. ان شہیدوں نے کہاں آزاداری کی؟ ان شہیدوں نے بیابانوں میں آزاداری کی. ان شہیدوں نے جنگلوں میں آزاداری کی. ان شہیدوں نے پہاڑوں پر آزاداری کی. ان شہیدوں نے دنیا کے جلاد ترین انسانوں کے اسلحوں اور گولہ بارود کے سامنے آزاداری کی. اور پھر جب یہ شہداء مدافعین حرم، ان کا وقت آخر ہوتا تھا، جب ان کے سینے پر گولی لگتی تھی، دیکھی ہوگی آپ نے وہ کل
جب ان کے سینے پر گولی لگتی تھی، جب یہ زخمی ہوتے تھے تو یہ نہ بچوں کو یاد کرتے تھے کربلا کے شہیدوں کی طرح، نہ یہ شہداء اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے، نہ یہ شہداء اپنے وطن کو یاد کرتے تھے۔ ان شہیدوں کی زبان سے برجستہ ایک جملہ نکلتا تھا، یہ لوگ کربلا کی طرح رک کر کے کہتے تھے، آپ بھی میرے ساتھ کہیے گا، شہید قاسم سلیمانی کی یاد میں، شہید انجینئر ابو مہدی کی یاد میں، شہید محسن جاجی کی یاد میں، اور دمشق اور شام کے بیابانوں میں جن کے جنازے بھی پڑے ہوئے ان شہیدوں کی یاد میں۔ جب ان شہیدوں کو گولی لگتی تھی، جب ان شہیدوں کا بدن گولیوں سے چھلنی ہو جاتا تھا، یہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ذرا میرا رخ کربلا کی طرح کرو، اور کربلا کی طرف رک کر کے یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین غریب، شام کی سرزمین سے غلاموں کا سلام قبول کیجئے مولا، حسین غریب شام کی سرزمین سے اپنے ایک نوکر کا سلام قبول کیجئے مولا۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیے گا وہ سلام جو یہ شہداء اپنے مولا اور اپنے آقا کو جنگلوں سے، بیابانوں سے، پہاڑوں سے زخمی بدن کے ساتھ، بدن میں گولی ہوتی تھی، بدن میں ٹینکوں کا اثر ہوتا تھا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن کس حسین کو یہ شہداء سلام کرتے تھے؟ جس حسین کے بدن عطر پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس حسین کا بدن گھوڑوں کے ٹاپو کے نیچے پامال کیا گیا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن کس حسین کے علی ابن الحسین، کس حسین کے فرزند پر سلام، جو فرزند روز عاشوراء حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا بتا لتشکت قتلنی، بابا جان پیاس نے مجھے مار ڈالا، بابا جان اب یہ ہتھیار مجھ سے اٹھائے نہیں جاتے، بابا جان کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے بابا جان؟ شہداء اسی حسین کے فرزند بھوکے پیاسے فرزند کو سلام کرتے، وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الذین بذلوا ماجہم دون الحسین۔ معبود شہداء کا ذکر آیا، معبود جس طرح ان شہیدوں نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفاداری نبھائی، معبود ہمیں امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جس طرح ان شہیدوں نے، کربلا کے شہیدوں نے، شہداء مدافعین حرم نے امام زمانہ کا دل جیتا، معبود ہمیں نیک اعمال کر کے اپنے امام زمانہ کا دل جیتنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود فرزند زہرا کو اپنے بھوکے پیاسے لشکر پر ناز تھا، معبود فرزند زہرا پردے غیب میں باوفا انسانوں کے انتظار میں ہیں،
معبود امام زمانہ کے لائق باوفا اصحاب باوفا ساتھی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ کو جو انصار چاہیے، معبود ہمارے نوجوانوں کو انصار حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمارے نوجوانوں کو انصار مہدی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں امام زمانہ کے مشن کی آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں امام زمانہ کا مشن گھر گھر پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس دور میں فریب کے زمانے میں، مکر کے زمانے میں، دھوکے کے زمانے میں، نفاق کے زمانے میں، اس عزاداری کے صدقے میں پاک و پاکیزہ قیادت اور رہبریت اور مرجعیت ہمیں نصیب ہوئی۔ معبود عراق کے سید علی سیستانی، عراق کے سید علی خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ معبود چاروں طرف دنیا بزدلوں سے بھری ہوئی ہے، اس عزاداری کے صدقے میں سید حسن نصر اللہ جیسا بہادر انسان اس قوم کا نصیب ہوا۔ معبود سید حسن نصر اللہ کو اور اس بہادر قوم کو اس صحیح و سالم اور تندرست عطا فرما۔ معبود ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما۔ معبود جن مرحوموں نے ہمیں ان مجالس کے آنے کی آداب سکھائے، معبود اس مجلس کے ثواب سے ان کی قبروں کو نورانی فرما۔ ہمارے مرحومین کو شہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، شہداء مدافعین حرم کے لیے، شہدائی غریبی نائجیریا کے لیے، ہر سال نائجیریا میں کتنے حسینی پروانے شہادت کا جام پیتے ہیں، ان شہدائی نائجیریا کے لیے لشکر جون اور نسل جون، نسل شیخ ابراہیم زقزقی کے لیے ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ مجلس میں حاضر تمام لوگ، خصوصاً بزرگوں، اپنی ماں باپ کی صحت سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، آس پاس جو آپ کے مومنین ہمسایہ ان کے ساتھ آپ کی سلو ہو یا سلو نہ ہو، ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، ان کے گھر آباد رہنے کے لیے، پوری دنیا میں جو دین کی خدمت بجا لا رہے ہیں، خصوصاً حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنی اور دیگر مہاراج کلام اور دیگر دین کے خدمت گزار اور مجاہدین کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔